ہلو حمزہ السلام بھیا. علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. السلام کیا حال ہے؟ علیکم. ٹھیک آپ سنائیں غالب بھائی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں. ہاں جی, کیا بات کریں گے؟ یہ بات یہی کرنی تھی کہ میں بھی قرآن کو فالو کرتا ہوں, مسلم ہوں, اچھا, قرآنسٹ ہیں آپ؟ اور جی 5 وقت نماز بھی انجینئر پڑھتا ہوں, صاحب آپ کو لیکن کیسے لگتے ہیں؟ جی انجینئر صاحب آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ انجینئر کو فالو کرتا ہوں میں. آپ قرآنسٹ ہیں اور انجینئر صاحب کو فالو کرتے ہیں؟ جی جی بالکل. قرآنسٹ انجینئر صاحب نے تو, جی میں آپ نے آپ کی فیصل وڑاج کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں انجینئر صاحب نے آپ لوگوں کو کافر کہہ دیا, کیمرے کی طرف دیکھ کے کہا, میں کیمرے کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہوں سارے قرآنسٹ کافر ہیں. دیکھیے نہیں وہ نہیں دیکھی, میں خود تو کنفیوز ہوں دیکھیں کہ گے. آپ کو انجینئر صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے, انہوں نے آپ کو کفار قرار دے دیا. دائرہ اسلام سے انجینئر صاحب نے آج تک کسی کو خارج نہیں کیا, قرآنسٹوں کو خارج کر دیا دائرہ اسلام سے انجینئر صاحب نے. دیکھیں آپ. اچھا اپنا حمزہ صاحب, میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گا کہ آپ نے کہا کہ آپ قرآن کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ قرآن کو فالو کرتے ہیں تو آپ نے یہ بھی کہا کہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں. قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ 5 نمازیں. جی وہ قرآن میں حدیث میں نہیں تو پھر پھر آپ آپ یہ قرآنسٹ کہیں, کیسے ہوئے؟ پھر آپ قرآنسٹ نہ ہوئے, آپ مطلب آپ ایک سمپلی مسلمان ہیں. جی جی ہوں. جی وہ میں نے غالب بھائی کی پلے لسٹ دیکھی تھی, وہ جو لونڈیوں والی بات مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہی. پلے لسٹ میری سیریز آپ لونڈیوں والی دیکھ رہے ہیں ویلاگز کے چینل پہ؟ جی ساری دیکھی ہے, کل دیکھی تھی میں نے ابھی ساری. کل اس کی اگلی قسط آ رہی ہے. ابھی میں بالکل اس سٹریم کو شروع کرنے سے پہلے نا میں نے اسے کمپلیٹ کیا تھا, بلکہ ابھی سٹریم ختم ہونے کے بعد اس کا پریمیئر سیٹ اپ کرتا ہوں. غالب بھائی یہ پوچھنا تھا کہ ہاں جی, پروفٹ محمد کو کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی, مطلب کہ کیا کرنے کی؟ یہی کہ اس طرح لکھنے کی کہ اللہ میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے. اور مجھے ایک بات بتائیں کہ لوگ, 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو حضرت محمد واقعی میں اپنے آپ کو نبی سمجھتے تھے, دوسری یہ کہ وہ اپنے وہ جانتے تھے کہ وہ نبی نہیں ہے اور وہ بس نبی ہونے کا ڈرامہ کر رہے تھے. 2 ہی ہو سکتی ہیں نا. جی جی تو پھر ایک بات یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ نے مسایا کمپلیکس یا جیروسلم سنڈروم کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا. سبسٹینشیا سر, آپ بتانا پسند کریں گے ڈیٹیل میں ان کو؟ نہیں آپ بتائیں غالب, آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا آپ کرے بات. سر, آپ ذرا زیادہ بہتر طریقے سے اچھا بتائیں گے نا, میں اس لیے کہہ رہا تھا. دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو کئی نام ہے اس کے, یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. اس کو مسایا کمپلیکس بھی کہتے ہیں, اس کو جیروسلم کمپلیکس بھی کہتے ہیں, بعض دفعہ اس کو گاڈ سنڈروم بھی کہا جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے چند حصوں کے مسئلے کی وجہ سے انسان کو یہ گمان گزرنے لگتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام مسائل حل کر دینے کے لیے خاص طور پر بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آج کی تاریخ میں بھی آپ کسی پریکٹسنگ سائیکائٹرسٹ سے اگر بات کریں گے, ہمارے ایک ریگولر پینلسٹ بھی ہیں ڈاکٹر وولف, وہ بڑے عرصے سے آئے نہیں ہیں. وہ آج کل بزی ہیں شاید تھوڑے. ہاں جی, تو ہاں, وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ تقریباً روزانہ کی بیسس پر اس طرح کے پروفٹس جو ہیں ان سے ان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے. جو لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اوہو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, ورنہ یہ گمان جو ہے آپ کو یہ بڑا کامن ڈس آرڈر ہے. تو اس کو وہ, اور ان کو واقعی ان کے پرسپیکٹو سے ان کو واقعی یہ لگتا ہے کہ ان کو خاص طور پر انسانوں میں سے چوز کیا گیا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ایک نجات دہندہ بن کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کو نجات دلانے کے لیے لے آئے ہیں. آپ ایسا کریں کہ ابھی کوئی 1 مہینہ پہلے میرے خیال سے غالب شاید پوائنٹ کر دیں, ایک ویڈیو ہم نے یہ جیروسلم کمپلیکس کی ویڈیو غالب نے نکال کے علیحدہ سے ایکسٹریکٹ کی. لگائی ہے ہم نے. ہاں جی, تو وہ اس پہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے لگایا. ہم نے ایک پیپر ریویو کیا تھا جس میں ایک ایسا پیشنٹ جس کے ساتھ بچپن میں اس کو ایپیلیپسی ہوتی تھی, پھر وہ ٹھیک ہو گیا, لیکن وہ پھر جب جوان ہوا تو دوبارہ سے ریلیپس ہوا اور وہ ہاسپٹل میں انڈر ٹریٹمنٹ تھا.
اور اس کے سارے الیکٹروڈز اس کے سر پہ لگے ہوئے تھے, ہر چیز اس کی میجر ہو رہی تھی. اس دوران اس نے اچانک یہ اعلان کر دیا کہ جی مجھے سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے, دنیا کے مسائل سے نجات دلانے کے لیے کیا کہتے ہیں مجھے بھیجا گیا ہے. تو پھر اس کو انہوں نے ایک میڈیسن دی اور تقریباً 7-8 گھنٹوں میں اس کا یہ سارا کمپلیکس جو تھا ریزالو ہو گیا. تو نبوت کا دعویٰ ہمیشہ ہر وقت لوگ کرتے آئے ہیں. آج کی تاریخ میں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ایک تھوڑی سی میڈیکیشن دی جاتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں شفا یاب ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں یہ میڈیسن نہیں تھی تو لوگ شفا یاب نہیں ہوتے تھے. تو اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے جیروسلم کمپلیکس بھی کہا جاتا ہے, مسایا کمپلیکس بھی کہا جاتا ہے. تو ٹاپک لمبا ہے لیکن آپ یہ غالب شاید چیٹ میں پوسٹ کر دیں. ہاں ہم نے میں آدھا ویڈیو گھنٹہ وہ والی ابھی شاید پوائنٹ آؤٹ کروں, دیکھتا ہوں, میرے خیال ہے آپ میں بھی ڈھونڈیے گا, غالب تھوڑی بھائی سی میں مل جائے گی. میرے خیال ہے اس کا جیروسلم آپ سنڈروم اس کا نام ہے, جیروسلم سنڈروم اس کا نام ہے. یہ میں نا ادھر چیٹ میں آپ کے لیے ڈال رہا ہوں اس کا لنک, ٹھیک ہے. ہاں یہ میں نے ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ لیں, ابھی جو ریسنٹ چیٹ میں یہ لنک ڈالا ہے نا, یہ جیروسلم سنڈروم کا, ٹھیک ہے. تو یہ ویڈیو جا کے دیکھیے گا. یہ سبسٹینشیا نیگرا نے اس کے اوپر کوئی آدھے گھنٹے کا سارا بتایا ہے ریسرچ پیپر کی بیس پہ. جیروسلم سنڈروم کی کے اندر جو ہاسپٹلائز شخص تھا اس کے بارے میں اور اس پہ ریسرچ ہو رہی تھی, سارا کچھ بتایا, ٹھیک ہے جی. جی صحیح ہے حمزہ, اوکے سر. چلیں ٹھیک ہے پھر میں نا دیکھتے ہیں. ہاں میرے ابو کو ہائی بلڈ پریشر تھا, تو ہم نے اتنے ڈاکٹرز کو چیک کروایا, کسی کے پاس آرام نہیں آیا. لیکن ہم نے ایک پیر صاحب سے تویز لیا, وہ تویز ابو نے ڈالا, اس کے بعد ابو کو کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوا. اچھا, دیکھیں اب یہ نہیں نا خدا پتا اس نے پیر نے ساتھ کوئی 4-5 اور بھی باتیں بتائی ہوں گی, یا پھر وہ دوائی بھی لے رہے ہوں گے. نہیں, میڈیسن تو کھاتے ہیں, لیکن ہاں تو اس میڈیسن سے کھا رہے ہیں تو میں پیر کے مجھے تویز سے بہت ہو رہا ہے, ویسے نہیں ہو رہا. نہیں, آپ یقین ایسا کریں کریں آپ. نا, مطلب آپ کے والد کی صحت کا مسئلہ ہے اور آپ کبھی بھی ایسا نہ کیجئے گا, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں, اگر ان سے کبھی غلطی سے اپنی دوائی مس ہو گئی نا تو پھر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا تعویذ کے باوجود, سمجھ گئے. کبھی روکیے گا نہیں. جی میں بھی نا ایسا ہوتا ہے اسی طرح کہ میں آواز کٹ رہی ہے, یہ میرے ایڈ پر ہے غالب میرے بھائی. خیال حمزہ کا ایشو ہے سگنل کا. سوچتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے, کبھی میں سوچتا ہوں کہ نہیں انکار خدا دیکھ رہے ہیں, انکار خدا والی سیریز دیکھ رہے ہیں. نہیں, وہ نہیں دیکھی ابھی. وہ بھی دیکھو نا ذرا جا کے پھر. خدا نے, جس کو گاڈ نے خدا میری ہیلپ موجود کی ہے مجھے. انکار خدا والی سیریز کیوں نہیں دیکھ رہے آپ لوگ, دیکھو نا. میں آپ کو یہ یہاں پر بتانے آیا ہوں, آپ خدا کو مانے, کیونکہ خدا کے بغیر کچھ بھی ممکن یار نہیں ہے. میری زندگی میں تو چیزیں ممکن ہیں خدا کے بغیر. یقین کریں کتنی ٹھیک ہے, دفعہ ہیلپ کی ہے میری. میں تو خدا کی ہیلپ کے بغیر ہی چل رہا ہوں بڑی دیر کا. کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب کبھی آپ نے دیکھا کہ خدا نے اوپر سے بازو باہر نکال کے میں نے اپنی آنکھوں سے آسمان موزے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. لائک کیا موجودہ ہوتا دیکھا آپ نے؟ میں مطلب کہ میں اللہ پاک کا نام ہے یا قادر, میں اسے پڑھتا ہوں تو میری مشکل آسان ہوتی ہے. اچھا, جی میں نہیں پڑھتا تو میری بھی ہو جاتی ہے. یار ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ 1000 دفعہ القادر پڑھیں, ہم آپ کو اسٹریم سے نکال دیتے ہیں. آپ القادر پڑھیں کہ آپ واپس اسٹریم میں آ جائیں, دیکھیں ہو جاتا ہے کہ نہیں. میں آپ کو نہ ابھی لائیو ڈالوں ٹیسٹ کر اسٹریم میں تو لیتے آ ہیں, جائیں گے آپ. ابھی لائیو ٹیسٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں آپ جائیں, نہیں, 1000 وہ دفعہ بات القادر نہیں. پڑھیں تو آپ آئیں گے واپس. میں یہ کہنے آیا تھا کہ آپ خدا کو نہ جھٹلائیں. نہیں ویسے دیکھیے, آپ مجھے لگ رہا ہے کہ ینگ اینڈ کیوریس اسٹوڈنٹ ہے. ابھی ایک لمحہ پہلے جب آپ کچھ بات کر رہے تھے تو آپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھار آپ کو بھی لگتا ہے کہ خدا نہیں ہے. ابھی آپ نے یہ کہا نا تھوڑی دیر پہلے, کبھی کبھار لگتا ہے. جی وہ کبھی کبھی ہوتا ہے مجھے ایسے, لیکن ہاں, وہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہیں ہے؟ ابھی میں یہ جاننا چاہوں گا.
आप हैं हाँ कनेक्टेड? जी, या काजल पता पढ़ नहीं के क्यों अपना होता है। कनेक्शन सही करवाएं। तो इस पर गौर करें। मेरे ख्याल से अभी आप मुझे बिल्कुल एक यंग स्टूडेंट लग रहे हैं, आप पर हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं मैं करना चाहते। एफएससी मेरे का ख्याल से स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ मैं हाँ, देखिए मैं मेडिकल तो पढ़ता हूँ। चले आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो करें। आप यू आर वेरी यंग और अप्रिशिएट करते हैं कि आप सोच रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। एक बात ये है कि जब आपके ज़हन में ये ख्याल आए कि खुदा नहीं है, खुदा पे शक होने लगे, तो आप अपने आप से खुद अकेले बैठकर सोचिए कि ऐसा क्या हुआ था कि मुझे खुदा पर शक होने लगा। और आपका जब वो शक दूर हो तो आप कहेंगे मेरे पास क्या नई इन्फॉर्मेशन आई है जिसकी बेसिस पर मैंने उस अपने शक को झटक दिया है। इस पर बैठकर अकेले बैठकर बस गौर करें। यू आर टू यंग राइट नाउ। आप और पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। बाकी आपने जो शुरू में बात की थी कि आप कुरान को फॉलो करते हैं, गालिब मेरे ख्याल से शायद ये कुरानिस्ट के टेक्निकल मीनिंग का इन्हें पता नहीं था। वो कुरान वैसे ही एज अ फिगर ऑफ स्पीच कह रहे थे कुरान। आई थिंक इज टू यंग फॉर दैट। तो आपने ये गुलामों और लौंडियों की बात की ना कि जी आप भी उस पे आपको अजीब लगता है। तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि आज पहले ये भी बात हो रही थी कि क्या कुरान जैसी कोई आयत या कुरान से बेहतर कोई आयत बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती, खुद या किसी एआई की मदद से। ये सारी बातें हो रही थी। तो अगर मैं आपको एक आयत बताता हूँ, ठीक है, अगर ये कुरान में होती तो आपको नहीं लगता था कि ये एक मॉरली सुपीरियर एक आयत होती और ये सारा गुलामी का मामला, सारा मसला ही हल हो जाता। मैं आपको एक आयत बताता हूँ, अरबी में सुनाता हूँ, ठीक है। ये कुरान में नहीं है, ठीक है, और ये चैट जीपीटी से भी जनरेट नहीं की, ठीक है। मैं आपको एक आयत सुनाता हूँ, फिर उसका तर्जुमा भी करके बताता हूँ, ठीक है जी। गालिब आप भी सुने। आयत कुछ ऐसी होगी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमा हर्रमा अलैकुम मा मलकत अयमानुहुम व हर्रमा अलैकुम उबूदियतुन फइन्नहु कबीहुन कसीर। इसका मैं तर्जुमा ओए करूँ, होए, ठीक है। आप समझ गए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमा हर्रमा अलैकुम मा मलकत अयमानुहुम, तुम पर लौंडियां हराम की हाँ, जाती हैं, तुम पर लौंडियां हराम की जाती हैं। व हर्रमा अलैकुम उबूदियतुन, तुम पर गुलामी हराम की जाती है। फ़इन्नहु कबीहुन कसीर, और बेशक ये इंतहाई बुरा और और कबीहुन कभी कसीर अमल है, बहुत ही बुरा अमल है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, हो सकता है कि ये अरबिक एक्सप्रेशन, पोएटिक एक्सप्रेशन में शायद आपको उतना खूबसूरत न लग रही हो बात। वैसे अगर आप किसी अच्छे कारी को कहें ना ये पढ़ के सुनाए, हाँ, तो इस आंसी पर पढ़ के आपको सुनाएगा, आपको वो कहेगा या अय्युहल्लज़ीना आंसू आ आमनू जाएंगे आंखों में। इन्नमा हर्रमा अलैकुम मा मलकत अयमानुहुम हर्रमा अलैकुम उबूदियतुन फ़इन्नहु कबीहुन कसीर। आपको उसको आप पोएटिक स्टैंडर्ड्स पर ना होल्ड करें, फिर इस तरह लेकिन से पढ़ के सुनाएं, या आसिम भाई आपकी आवाज असल में ना आ नहीं रही। अच्छा नहीं आ रही। हाँ अब आई है थोड़ी सी। अच्छा मैं बोलते कहता हैं या तो करते हैं, किरत करते हैं तो हमारा स्ट्रीम यार मानता नहीं है, कहता या तुसी अय्युहल्लज़ीना आमनू। अच्छा चलो मैं इन्नमा किसी दिन और पढ़ के सुनाऊंगा। हाँ, इसको लिख लेंगे। तो भाई देखिए आप रिकॉर्ड करके दें, आसिम भाई को ये पहुंचा देंगे हम लिख के। हाँ, सही है, सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि पोएटिक एक्सप्रेशन के स्टैंडर्ड्स पर आप इसको होल्ड ना करें, लेकिन इसका कंटेंट तो आपको मॉरली सुपीरियर नजर आता है ना कुरान की किसी हाँ, आयत से कि ऐ ईमान वालों, हमने तुम पर गुलामी को हराम किया, लौंडियों को हराम किया, क्योंकि बेशक वो बहुत बड़ी कबाहत है। अगर ऐसी कोई आयत होती तो हम बात करते। तो देखिए ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है कुरान से बेहतर थॉट को परसीव करना। तो मगर कुरान ये नहीं कह सका, ना ये नहीं कह सका, वो बिल्कुल क्लियर अपनी आयात में कि लौंडियों के साथ आउट ऑफ वेडलॉक सेक्स की इजाजत है, ठीक है। कहीं किसी जगह, और ये कोई जो जिस सूरत में ये आती है ना, वहां पर मोमिनून की डेफिनेशंस बताई जा रही है कि मोमिन ये है जिसके अंदर ये क्वालिटीज होंगी। मोमिन वो होते हैं जो ये करते हैं, मोमिन वो होते हैं जो ज़कात देते हैं, मोमिन वो होते हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों और राइट हैंड पोजीशन लौंडियों की। तो ये ऐसी नहीं है कि जो कोई एब्रोगेट होगी हुई है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है मोमिनून की, ठीक है, जो सूरह नंबर 23 है। यार इनका निक क्या है गालिब, ये मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि आपने स्क्रीन का वो लिंक पिन किया हुआ हमजा था। हमजा 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 भाई आप कुरानिस्ट जो है वो कब बने थे, मतलब कैसे बने, वो कह रहे किसको पढ़ के? हैं अजीब किस्म के हैं नहीं जिन्हें नहीं, मत किसको आसिम भाई, पढ़ बोलिए। आसिम भाई मेरे ख्याल से ये कुरानिस्ट नहीं है, इनको पता ही नहीं है जी कुरानिस्ट पहले नहीं मैं बस हम पूछ ले, मैं हाँ, पहले पूछ लेते शुरू हैं से ना। मुसलमान पैदा हुआ।
جی وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا نا کہ آپ ایک قرآنسٹ ہیں. قرآنسٹ مطلب وہ ہوتے ہیں کہ جو احادیث کو نہیں مانتے، جو ادھر ادھر سے جو میں گھڑی ہوئی روایتیں ہم ہیں انہیں نہیں مانتے، بریلوی تھا وہ پہلے، صرف مطلب کہ قرآن حکیم کو. بعد جی میں جی کہ ہم تو آپ قرآن نے جس پرویز کو صاحب فالو کو پڑھا کرتے ہے؟ بریلوی تھے ہم پہلے، بعد میں انجینئر کو دیکھنے لگ پڑا اس کے بعد پھر نہیں، آپ نے پرویز صاحب کو پڑھا ہے؟ نہیں سر سر. ایف ایس سی میں یہ یار آپ نے اچھا، پرویز صاحب کو پڑھا نہیں ہے، آپ قرآنسٹ پھر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں وہ سبسٹینشیا بھائی قرآنسٹ میں نہیں ہے، انہوں نے 4 سال کا تھا وہ جب ہم پرویز صاحب کے پاس جایا کرتے تھے. سر آپ کی کیا بات ہے سر، ٹھیک ہے یہ اب یہ ایسے بھائی تو کہ اس یہ اسٹینڈرڈ پر تو نہ اپنا بولتے. young he's a young man and he's not Quranist actually he just said that کہ وہ قرآن کو فالو کرتے ہیں. اور یہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ کے مائنڈ نے ابھی سے یہ کویسچن کرنا تھوڑا بہت شروع کر دیا ہے. یہ ایک لمبا سفر ہے، آپ کویسچن پوچھتے رہیے، ٹھیک ہے. جب تک آپ کویسچن کرتے رہیں گے تب تک آپ کو مطلب کہ سلولی آپ کو خود پتہ چلتا جائے گا آپ خود ہی کہ انشاءاللہ صراط مستقیم پہ آ جائیں گے. بس میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ اتنی دوسرے ملک اتنی ترقی کر گئے ہیں، پاکستان کیوں نہیں کر رہا ترقی؟ بس یہی یار اس کے پیچھے اور وجوہات بھی ہیں. آپ پاکستان کا مسئلہ ایک ہی ہے. آپ میرے بھائی ایک کام کیجئے گا، آپ کو جب بھی وقت ملے نا کسی بھی لائبریری سے جا کے ایک کتاب لیجئے گا پرویز صاحب کی، انسان نے کیا سوچا. جی لکھ لیجئے انسان نے کیا سوچا. وہ کتاب آپ اوکے پڑھیے گا، اس کے بعد پھر آ کے یہاں پہ ہم اس پہ بات کریں گے نا. اور پرویز صاحب سے بڑا قرآنسٹ دنیا میں شاید پیدا نہیں ہوا، قرآن کو ایٹ لیسٹ سمجھنے والا. ہمارے خطے میں ایسا بندہ نہیں پیدا ہوا. یہ کہاں پر ملے گی بک مجھے؟ آپ کو کسی لائبریری سے مل جائے گی، ورنہ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ وہ جو ہے نا ادارہ طلوع اسلام ٹرسٹ جو ہے وہ مین مارکیٹ گلبرگ میں ہوتا تھا کسی زمانے میں، اب کا مجھے پتہ نہیں، وہیں پہ ہونا چاہیے ویسے، جہاں پہ الف لیلہ بک لائبریری ہوتی تھی، وہ بس لائبریری اس کے پاس ہی ہے ادارہ طلوع اسلام. ورنہ آپ کو ادارہ طلوع اسلام کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے مل جائے گی انسان نے کیا سوچا، آن لائن بھی مل جائے گی پرویز صاحب کی ویب سائٹ پہ. ہاں میرے خیال سے آن لائن تلاش کریں، سوائے ادارہ طلوع اسلام ٹرسٹ کی، کسی بک سٹور سے جا کر نہ پوچھیے گا مہربانی کر. آپ بہت چھوٹے ہیں ابھی، آپ اور میری ریکمنڈیشن ہوگی اپنا مطالعہ کریں، زیادہ لوگوں سے ڈسکس نہ کریں یہ باتیں. خود ہی سوچیں، خود ہی پڑھیں، اور آپ کو کوئی جب کوئی کویسچن ہو جائے، کوئی آپ کو کوئی گمبھیرتا کا شکار ہو جائیں، کسی پیش و پنج میں ہو جائیں، تو آپ یہاں آ جائیں، آپ ادھر ادھر کسی سے بات نہ کریں. آپ کی حفاظت جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. آپ ہمارے نا پاس میں نا مفید میڈیکل پڑھ رہا ہوں، مجھے نا کبھی میں سوچتا ہوں مجھے انجینئر ہونا چاہیے تھا، کبھی سوچتا میڈیکل. آپ جو میڈیکل اب پڑھ رہے ہیں، آپ میڈیکل پڑھتے رہے، آپ کیوں 1-2 سال اور ضائع کریں گے، پری انجینئرنگ میں جائیں گے، پھر آپ کہیں گے نہیں یار میں میڈیکل اچھا ہوتا، تو آپ میڈیکل میں لگتے ہیں. بعد میں میڈیکل کرنے کے بعد آپ بایو میڈیکل میں چلے جانا، بایو پڑھنے کے بعد بھی آپ انجینئرنگ میں جا سکتے ہو نا، جینیٹکس انجینئرنگ میں آپ جا سکتے ہو، کوئی بند تو نہیں ہو جاتی. بایو انفارمیٹکس میں جا سکتے ہو، ہزاروں آگے شاخیں ہیں اب تو. وہ پرانا زمانہ تو میرے والا تو رہا نہیں کہ جی آپ نے بایولوجی نہیں پڑھی تو آپ پہ میڈیسن کی ساری چیزیں بند ہو گئی، ایسا نہیں ہے. خدا نے دماغ خراب کیا کہ خدا نے ہمیں اسی کام کے لیے پیسے دیے، سوچنا پڑے گا. آپ یہ کتاب پڑھیے گا، پھر آئیے گا اگلے ہفتے، پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. چلیں ٹھیک ہے حمزہ، پھر کریں گے بات. آپ اوکے بائے بائے. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.